بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے ان خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عراق اور سیریا کے بعد ایران نے پاکستان میں کیا حملہ۔ بلوچستان صوبے میں جیش العدل تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا، 2 بچے ہلاک۔ پاکستان کا سخت احتجاج، ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ دیے، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ عراق نے یونائیٹڈ نیشنز میں کی ایران کے خلاف شکایت، کہا اربل حملہ خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے بدترین حملے، 24 گھنٹوں میں 163 جاں بحق، زمینی لڑائی میں 2 IDF فوجی مرے۔ اسرائیلی ہوسٹیجز کو دوائیں پہنچانے کے لیے سمجھوتا، بندھکوں کے لیے 1 باکس کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے 1000 باکس بھیجے جائیں گے۔ قطر اور فرانس نے ڈیل کرائی، جنگ بندی کے لیے بھی بات چیت جاری، مغربی کنارے میں 7 فلسطینی جاں بحق۔ ڈیووس میں غزہ کا مسئلہ چھایا ہوا ہے، سعودی وزیر خارجہ نے کہا ریڈ سی حملے غزہ کی صورتحال سے جڑے ہیں، فلسطین مسئلہ حل کرنا ضروری ہے۔ جے شنکر نے کہا جہازوں کا راستہ بدلنا مہنگا ثابت ہو رہا ہے، مسئلہ جلد سے جلد حل کرنا چاہیے، شیئر مارکیٹ بری طرح لڑکے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ عراق اور سیریا کے بعد ایران نے پاکستان میں ایک ملیٹنٹ تنظیم پر حملہ کیا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایران میں بعض دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ ان حملوں میں اپنے شہیدوں کا بدلہ لے گا۔ پاکستان سے ایک تنظیم جیش العدل کافی ایکٹیو ہے، جو وقفے سے ایران میں کارروائیاں کرتی رہی ہے۔ یہ ایک سنی دہشت گرد تنظیم ہے۔ ایک دن پہلے ایران نے عراق کے اربل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر اور سیریا میں داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ کارروائیاں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں جب غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور مڈل ایسٹ کے سمندروں میں حوثیوں کے حملوں سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں جیش العدل سے تعلق رکھنے والے 2 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ ان حملوں میں 2 بچے ہلاک ہوئے اور 3 لوگ زخمی ہوئے۔ اسلام آباد نے ان حملوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ اس کے سنگین نتیجے نکل سکتے ہیں۔ چائنا نے، جس کے پاکستان اور ایران دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے پاکستان سے کہا کہ وہ ایسے قدم نہ اٹھائے جن سے تناؤ بڑھتا ہو۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں حملے کو اس کی ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے کئی چینلز ہونے کے باوجود یہ غیر قانونی کام کیا گیا ہے۔ حملے کے بعد پاکستان نے، جو نیوکلیئر طاقت سے لیس ہے، ایران سے سفارتی چینلز کے ذریعے احتجاج کیا اور ایرانی سفارتکاروں کو طلب کرتے ہوئے کہا کہ اس کے نتیجوں کی ذمہ داری ایران پر ہوگی۔ منگل کی رات جیش العدل ملیٹنٹ تنظیم نے کہا کہ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے 6 ڈرونز اور کئی راکٹس کا استعمال کرتے ہوئے 2 گھروں کو تباہ کر دیا جہاں اس کے فائٹرز کی بیویاں اور بچے رہتے تھے۔ مرنے والوں کی پہچان 8 اور 12 سال کی 2 لڑکیوں کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ اسلام آباد نے اپنے تمام عہدیداروں کے ایران دوروں کو روک دیا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں ایران کے سفیر سے کہا کہ وہ تہران واپس چلے جائیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ وہ اس کارروائی کا جواب دیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
عراق نے یونائٹڈ نیشنز میں ایران کے خلاف شکایت کی ہے۔ کردستان کے اربل شہر میں حملوں کے سلسلے میں یہ شکایت کی گئی۔ عراقی نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ وزارت خارجہ نے اینٹونیو گوٹریز اور سیکیورٹی کونسل کے صدر نیکولاس ڈی ریویرا سے شکایت کی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ اس نے عراق کے کردستان میں اربل کے قریب حملے میں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، لیکن کرد عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں 4 سویلینز ہلاک ہوئے۔ غزہ میں اسرائیل کے بدترین حملے جاری ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 163 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ بتایا گیا کہ مارے گئے فلسطینیوں میں کئی بچے شامل ہیں۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ غزہ کے الدراج علاقے میں کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں کم سے کم 25 لوگ ہلاک ہوئے۔ خان یونس میں ناصر ہاسپٹل کے قریب فوجی گاڑیاں ہٹنے کے بعد 7 لاشیں ملیں۔ اسرائیلی فوج نے المنارہ اور بطن اور سمیم علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ کے قریب بھی بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غزہ میں زمینی لڑائی کے دوران اس کے 2 سپاہی ہلاک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی زمینی لڑائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 192 ہو گئی۔ یہ تعداد 7 اکتوبر کے حملوں میں مرنے والے فوجیوں کے علاوہ ہے۔ قطر نے حماس کی قید میں رہنے والے اسرائیلی ہوسٹیجز کے لیے دوائیں روانہ کرنے کے مقصد سے ایک ڈیل کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ نے کہا کہ اس نے فرانس کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ قطر کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے بھی اس ڈیل کو کنفرم کیا۔ بائیڈن حکومت نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ حماس نے بھی ری ایکشن دیا ہے اور اس سمجھوتے کی تصدیق کی ہے۔ منگل کو فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اس ڈیل کا اشارہ دیا تھا۔ حماس نے اس ڈیل کی تفصیلات بتائی ہیں اور کہا ہے کہ ہوسٹیجز کے لیے دواؤں کے ایک باکس کے ساتھ غزہ کے لوگوں کے لیے 1000 باکس بھیجے جائیں گے۔ حماس کے عہدیدار موسیٰ ابو مرزوق نے یہ بات بتائی۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس یہ دوائیں پہنچائے گی۔ ابو مرزوق نے کہا کہ اسرائیلی عہدیداروں کو شپمنٹ کے معائنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فرانس کو نہیں بلکہ قطر کو دوائیں پہنچانی چاہیے کیونکہ فرانس اسرائیل کا حامی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس میں کئی عالمی لیڈرز جمع ہیں۔ اس مرتبہ معیشت نہیں بلکہ غزہ بات چیت کا اہم موضوع ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں غزہ کی صورتحال اور ریڈ سی میں جہازوں پر حوثیوں کے حملوں پر فکر ہے۔ فیصل بن فرحان نے ایک محفوظ دنیا کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاض تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ریڈ سی میں حملے غزہ کی صورتحال سے جڑے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غزہ جنگ پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ ریڈ سی میں کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں غزہ جنگ پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس کا اثر خطے کی سیکیورٹی پر پڑتا ہے اور اس سے خطروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پرنس فیصل نے کہا کہ غزہ میں فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 30,000 فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے۔ انسانی مدد نہیں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی علامت نہیں دیکھی کہ اسرائیل اپنے مقصد یا جنگی مقصد حاصل کر پا رہا ہے۔ انہوں نے سیز فائر کی کوششوں کی تعریف کی۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا باربوک نے جنگ کو ایک تباہی قرار دیا اور کہا کہ موجودہ صورتحال سے باہر نکلنے کا ایک راستہ 2 ریاستی حل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سیز فائر آسمان سے نہیں ٹپکے گا، اس کے لیے دونوں فریقوں کو تیار ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو ہتھیار چھوڑنا چاہیے اور تمام ہوسٹیجز کو رہا کرنا چاہیے۔ امریکی سینیٹر کرسٹوفر کونس نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بات چیت کے نتیجے میں امن قائم ہوگا۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ فلسطینیوں کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کے مفادات کی نمائندگی کے لیے ان کی ریاست چاہیے، لیکن اس ریاست کو اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ ایران نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی قسمت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ نہ باندھیں۔ امریکہ کے CBS نیوز چینل سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی اندھا دھند تائید ویسٹ ایشیا میں استحکام اور سیکیورٹی نہ ہونے کی اصل وجہ ہے۔ مڈل ایسٹ کے حالات جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کے ایک ڈرون حملے میں 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ تل کرم ریفیوجی کیمپ میں کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ڈرون کے ذریعے نوجوانوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ علاقے میں جھڑپیں بھی ہوئی۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اس کی ایمبولینس گاڑیوں نے مقام پر لوگوں کو فرسٹ ایڈ پہنچائی۔ اسرائیلی فوج نے تل کرم کو گھیر لیا اور لوگوں کو آنے جانے سے روک دیا۔ ایمبولینس گاڑیوں کو بھی روکا گیا۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر جھڑپ
جھڑپیں ہوئیں۔ نابلس میں اسرائیلی سپاہیوں نے گاڑیوں کو روک کر ان سے پوچھ تاچھ کی اور بعض مسافروں کو گرفتار کیا۔ بعض دوسری جگہوں سے بھی گرفتاریوں کی خبریں ملی ہیں۔ مغربی کنارے میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں کم سے کم 7 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ تازہ کارروائیوں میں کم سے کم 85 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ویسٹ بینک میں تقریباً 6000 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے مغربی کنارے میں ایک اہم فلسطینی ملیٹنٹ احمد عبداللہ ابو شلال کو ہلاک کیا، جو پچھلے سال کئی حملوں کے لیے ذمہ دار تھے۔ رام اللہ میں وزارت صحت نے بتایا کہ نابلس کے ایک ہاسپٹل میں ایک نامعلوم شہید کی لاش لائی گئی، جو ایک گاڑی میں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے بم حملے میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ ابو شمال کو ایک انٹیلیجنس خبر کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے سمندروں میں حملوں کی وجہ سے جہازوں کا راستہ بدلنا کافی مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ سی میں حوثی حملوں سے انڈیا کی معیشت اور انرجی سیکیورٹی متاثر ہو رہے ہیں۔ جے شنکر نے کہا کہ ڈرون اور میزائل حملے دو الگ مسئلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ سی میں حوثیوں کے حملوں کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنا چاہیے۔ ریڈ سی انڈین اوشن کو نہر سوئس کے ذریعے میڈیٹرینین سی سے جوڑتی ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ اس مسئلے کے کئی پہلو ہیں، ایک سمندری لوٹ بھی ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ حال ہی میں حوثیوں نے غزہ کی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ریڈ سی یا بحر احمر میں اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے شروع کیے تھے۔ ان حملوں کے جواب میں امریکہ نے ایک فوج بنائی ہے جس میں 12 ملک شامل ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے پچھلے جمعے کو یمن میں حملے کیے تھے۔ ان حملوں کے باوجود حوثیوں نے جہازوں پر اپنے حملے جاری رکھے اور امریکی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ان حالات میں عالمی شپنگ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ حال ہی میں جے شنکر نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہ سے تہران میں ملاقات کرتے ہوئے حوثی حملوں کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ کویت میں نئے امیر کے تحت نئی حکومت بنی ہے۔ 13 رکنی کیبنٹ میں عبداللہ علی الیحییٰ کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ عماد محمد العتیبی وزیر تیل ہوں گے۔ وزیر اعظم شیخ محمد صبا سالم صبا نے اپنی نئی کیبنٹ بنائی ہے۔ کچھ دن پہلے کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الصبا نے، جو دسمبر میں بادشاہ بنے، شیخ محمد صبا سالم کو وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ تھائی لینڈ میں پٹاخوں کی ایک فیکٹری میں دھماکوں سے کم 18 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ سبحان بوری صوبے میں پیش آیا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ عالمی حالات کا اثر انڈیا کے شیئر مارکیٹس پر پڑ رہا ہے۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس میں چہارشنبے کو 1600 پوائنٹس کی گراوٹ آئی۔ نفٹی بھی بھاری گراوٹ کے ساتھ 21600 پر بند ہوا۔ بی ایس سی کا سینسیکس 71500 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نفٹی میں 460 پوائنٹس کی گراوٹ آئی۔ دنیا کے دوسرے بازاروں میں بھی گراوٹ کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جن میں خاص طور پر ایشیا کے مارکیٹ شامل ہیں۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا ہے کہ وہ عبادت گاہ قانون کی حفاظت کریں۔ اویسی نے کہا کہ جس دن وزیر اعظم کہیں گے کہ وہ 1991 کے عبادت گاہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس قانون کے مطابق 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ جیسی تھی ویسی ہی رہنی چاہیے۔ صدر مجلس نے متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد اور گیان واپی مسجد پر تنازعات کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے پر روک لگا دی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ عراق اور سیریا کے بعد ایران نے پاکستان میں کیا حملہ۔ بلوچستان صوبے میں جیش العدل تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا، 2 بچے ہلاک۔ پاکستان کا سخت احتجاج، ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ دیے، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ عراق نے یونائیٹڈ نیشنز میں کی ایران کے خلاف شکایت، کہا اربل حملہ خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے بدترین حملے، 24 گھنٹوں میں 163 جاں بحق، زمینی لڑائی میں 2 IDF فوجی مرے۔ اسرائیلی ہوسٹیجز کو دوائیں پہنچانے کے لیے سمجھوتا، بندھکوں کے لیے 1 باکس کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے 1000 باکس بھیجے جائیں گے۔
قطر اور فرانس نے ڈیل کرائی، جنگ بندی کے لیے بھی بات چیت جاری، مغربی کنارے میں 7 فلسطینی جاں بحق۔ ڈیووس میں غزہ کا مسئلہ چھایا ہوا ہے، سعودی وزیر خارجہ نے کہا ریڈ سی حملے غزہ کی صورتحال سے جڑے ہیں، فلسطین مسئلہ حل کرنا ضروری ہے۔ جے شنکر نے کہا جہازوں کا راستہ بدلنا مہنگا ثابت ہو رہا ہے، مسئلہ جلد سے جلد حل کرنا چاہیے، شیئر مارکیٹ بری طرح لڑکے۔ یہ تھی آج کی خبریں، خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔